الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب وقال تعالی انا وجدناه صابرا نعم العبد انہ اواب صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، قصص الانبیاء کے سلسلے کی آج یہ 22ویں مجلس ہے اور انشاءاللہ آج اللہ کے ایک عظیم پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ذہن میں آتے ہی جو تصور لوگوں کے اور ہمارے ذہن میں بیٹھتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر کے پہاڑ تھے واقعی حضرت ایوب علیہ السلام۔ انشاءاللہ میں آگے ذکر کرتا ہوں کس اعتبار سے ان کو آزمایا گیا، یعنی کون سی وجہ آزمانی کی ایسی ہو سکتی ہے دنیا میں جو باقی نہ رہی ہو۔ ہر اعتبار سے اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ایوب علیہ السلام کے قصے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال دولت، یعنی یوں سمجھ لیجئے ہر طرح کی نعمت ان کے پاس تھی، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ جیسے جانور بے شمار تھے، نوکر چاکر بہت سارے تھے، خوبصورت گھر، ہر چیز آپ کو اللہ نے بے حد اور بے حساب عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ کئی زمینوں کے مالک تھے، ایسی زمینیں جو سونا اگلتی تھی، یعنی ہر وقت اس میں کھیتی باڑی ہوتی رہتی تھی۔ اولاد وہ بھی اللہ نے بہت ساری ان کو عطا فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد سارے جو بچے تھے وہ خوبصورت، تندرست، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے تھے، مسکینوں پر رحم کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیواؤں کی مدد کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ لائف پوری سیٹ تھی ایک اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اپنے پیاروں کو، خاص بندوں کو اللہ آزماتے ہیں، اور اللہ کی آزمائش کے طریقے بہت الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کا ماحول ایسا ڈال دیں گے کہ تم ڈر جاؤ گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آزمائش، الجوع، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کھانے کو نہیں ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں لاس، نقصان کروا کے، وَالْأَنفُسِ، تمہارا کوئی قریبی چاہنے والا، محبت کرنے والا وہ دنیا سے چلا جائے گا، وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں میں نقصان کروا کے، یا تمہاری اولاد جو تمہیں بڑی پیاری ہے اس کو اٹھا کر ہم آزمائیں گے انتقال کر کے۔ اور اللہ پھر آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان سب پر اگر کوئی صبر کر لے گا تو اللہ ان کو خوشخبری اور بشارت سناتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی امتحان لیا۔ اللہ کی شان دیکھے، ایک ایک کر کے یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی تھی سب ختم ہو گئی۔ سب ختم کا مطلب ساری کے ساری چلی گئی۔ ایک دن خبر آتی ہے اچانک جانور ہلاک ہو گئے، سب کے سب۔ ایک دن اطلاع آپ نے صبر کیا، ایک دن اطلاع ملی کہ ساری کی ساری کھیتی تباہ ہو گئی، صبر کیا۔ ایک دن اطلاع ملتی ہے کہ جو مال تھا وہ تمام کے تمام چلا گیا۔ ایک دن اطلاع ملتی ہے اولاد ساری کی ساری مر گئی۔ ایک دن اطلاع ملتی ہے کہ گھر جس میں رہتے تھے وہ بھی گر گیا، یعنی مالداری کے بعد محتاجگی آ گئی، اولاد ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، زمین، جانور، یہ سارے کے سارے جانے کے بعد تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ انسان یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے جسم میں طاقت تو دی ہے، چلو یہ سب چلا گیا، لیکن جسم میں طاقت ہے، قدرت ہے، ہم کر سکتے ہیں، بیٹھے نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ طاقت رہے گی تو ہم پھر محنت کریں گے، کما لیں گے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو تو جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے آزمایا۔ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو، یا تو جسم کی کوئی بیماری، کوئی چمڑی کی کوئی بیماری ایسی لگ گئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو
اب یہاں پر بہت اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے لگ گئے تھے، بعض لوگ اس کے علاوہ بات کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں چیز ہو گئی تھی. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف اور بیماری ضرور تھی، لیکن اللہ نبیوں کو ایسی بیماری ہی عطا فرماتے جس سے دوسرے لوگ گھن محسوس نہ کریں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی بیماری کی نسبت کرنا کہ آپ کو کیڑے لگ گئے تھے اور فلاں ہو گیا تھا، تو یہ کہیں تحقیقی اور پکی روایت میں یہ بات ملتی نہیں ہے. سب چلے گئے، اب ساتھ میں کون ہے؟ یعنی ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا اصول اور دستور ہے کہ جب تک مال ہے تب تک سلام ہے، جب تک عزت ہے، شہرت ہے، وہاں تک مجمع ہے. اور جب یہ سب چیز ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر انسان طوطی کی طرح نظریں پھیر لیا کرتا ہے، راستہ بدل لیا کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. جب یہ ساری چیزیں چلی گئی تو صرف ایک خدمت گزار جو بیوی ہے بس وہ تھی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور کیسے چھوڑتی وہ ساتھ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے، اور خاندان میں نبوت دیکھ چکی ہے، نبوت کے خاندان کا نچوڑ تھا، تو کہاں ساتھ چھوڑنے والی تھی. اور پھر نبی حضرت ایوب علیہ السلام وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور آپ کو جو جو بھی ضرورت ہوتی وہ تمام پوری کرتی. یہاں تک کہ اگر قضاء حاجت کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کو جانا ہوتا تو آپ سہارا دے کر آپ ساتھ میں لے جاتی تھی. جب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں رہا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، تو سیدنا ایوب علیہ السلام کی اس خدمت گزار بیوی نے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنا شروع کر دی. کیسا آزما رہے اللہ، کیسا آزما رہے ہیں اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان پر اس دنیا کے اندر اس کے دین کے مطابق آزمائشیں آتی ہے. اگر وہ دین میں مضبوط ہے تو اللہ آزمائشیں بھی بڑھا دیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور لمبی ہو گئی. کہتے ہیں کتنا سال یہ حالات رہے؟ 18 سال کے لگ بھگ یہ حالات رہے ہیں. 18 سال. جب 18 سال اس آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا رہے، سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے آپ کی بیوی اور 2 بھائیوں کے. 2 بھائی تھے حضرت ایوب علیہ السلام کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک آزمائش میں رہے. قریب اور دور والے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کے 2 بھائیوں کے جو صبح شام آپ کے پاس آتے رہتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور شکر کے ساتھ اس بیماری کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے. کیا واقعہ پیش آیا؟ وہ 2 بھائی جو آپ کے پاس آتے تھے، ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ایوب نے ایسا گناہ کیا ہے جو دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. یعنی ایسی نسبت ایوب علیہ السلام کی طرف کر دی. دوسرے نے پوچھا کیا گناہ کیا؟ تو اس نے کہا 18 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے، نہ ان کو شفا دے رہا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی گناہ ہی ہوگا. جب دونوں سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو دوسرے بھائی سے صبر نہ ہوا، اور دوسرے بھائی نے اپنے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ بھائی کے بارے میں جو اس نے بات کہی تھی وہ بتا دی کہ آپ کے بارے میں یہ بھائی کا یہ سوچنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بولے جو تم کہہ رہے ہو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے. ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک بار میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزر رہا تھا جو آپس میں لڑ رہے تھے اور اللہ کا نام بھی لے رہے تھے. میں نے گھر آ کر اس لیے ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا کہ وہ اللہ کا نام ناحق جگہ پر لے رہے تھے. تو میں نے ان کی، یعنی نبی کس حد تک خیر خواہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی اگر غلط جگہ پر کوئی استعمال کر رہا ہے. امی عائشہ کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بھانجے سے ناراض ہو گئی، حضرت اسما کے بیٹے ان سے ناراض ہو گئی حضرت امی عائشہ، اور قسم کھا لی اللہ کی قسم. اصل میں انہوں نے یوں کہا تھا کہ خالہ جو ماسی ہے نا بہت صدقہ کرتی ہے، بہت جو آتا ہے سب کچھ اپنے پاس رکھتی نہیں ہے. میں ان کو سمجھاؤں گا کہ تھوڑا اپنے پاس تو رکھو. حضرت امی عائشہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو امی عائشہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مجھے روک رہے، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں ان سے بات نہیں کروں گی. صحابہ کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ نے کسی سے زندگی بھر بات نہیں کی، کسی سے کئی دنوں تک بات نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے 40 دن تک بات نہیں کی، لیکن
ان کا بات نہ کرنا وہ شریعت کی وجہ سے تھا، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شریعت کا حکم توڑ رہا ہے تو اس سے اگر بات نہ کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ ہمارا بات نہ کرنا، ہم آپس میں کرے تعلق کرتے ہیں، ہم اب ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیں، ہماری ذاتی عداوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو تو شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ اس کو تو معاف کرنے کا حکم ہے۔ تو امی عائشہ نے قسم کھا لی میں بات نہیں کروں گی۔ یہاں بھانجے کو پتا چلا کہ خالہ ناراض ہو گئی ہے، تو ایک مرتبہ دو صحابی کو تیار کیا کہ آپ چلو خالہ کے پاس اور مسئلہ پوچھنا، فتویٰ پوچھنے کے لیے جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد مدینہ المنورہ میں 7 بڑے بڑے مفتی تھے، ان میں ایک مفتی امی عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کا فتویٰ چلتا تھا، جن کے فتوے پر لوگ عمل کرتے تھے۔ حضور کے خلوت کے سارے مسائل اگر امت کو معلوم ہوئے ہیں تو امی عائشہ کے واسطے سے معلوم ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر میں حضور کی خدمت میں آئی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت مختصر وقت آپ کے پاس گزارا اور اتنی چھوٹی عمر میں نکاح ہو گیا، تو وہ اللہ کی بڑی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی کہ امت کو جو بہت بڑا علم دینا تھا، جیسے مدرسوں کے اندر عام طور پر داخلہ بڑی عمر میں نہیں ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں ہوتا ہے، اور چھوٹی عمر میں 10 سال میں جب بچے آتے ہیں تو 12 13 14 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہوتے وہاں تک وہ حافظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن بڑا مضبوط ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد تھوڑا انتشار آ جاتا ہے، تو اس وقت تک جلدی حافظ ہو جایا کرتے ہیں، یاد بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی عمر بڑی ہو جاوے تو یاد کرنے میں، زبان موڑنے میں تکلیف ہوئے۔ اللہ نے اسی وجہ سے امی عائشہ کو آپ کی خدمت میں پہنچایا کہ آپ بہت کم عمر سے وہ ساری حدیثیں، وہ ساری باتیں حضور کی یاد رکھ لیے۔ خیر، تو اس لیے امی عائشہ کا نکاح ہوا تھا۔ تو امی عائشہ نے قسم کھا لی کہ میں بات نہیں کروں گی ان کے ساتھ، تو انہوں نے تیار کیا کہ چلو مسئلہ پوچھیں۔ 2 ساتھی بھی ساتھ میں، کہا کہ جب اندر سوال پوچھنے کے لیے جائیں، دستک دے تو کہنا کہ ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں۔ جب اندر سے جواب ملے کہ اندر آ جاؤ، تو باہر سے ہم یوں کہیں گے ہم سب آ جائیں۔ جب وہ کہے سب آ جائیں تو میں بھی سب میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک، دستک دی، امی عائشہ نے کون؟ کہا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کہا اندر آ جائیے۔ پردے میں ان کو بٹھایا، کہا سب آ جائیں، کہا سب آ جائے، تو ان کو اندر بلا کر پھر بٹھایا۔ مسئلہ پوچھے اس سے پہلے پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت اسما کے جو بیٹے ہیں، وہ جا کر امی عائشہ سے گلے لگے کہ خالہ معاف کر دیجیے، خالہ معاف کر دیجیے۔ بھانجے تھے، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھانجے سے کیا پردہ۔ امی عائشہ نے ان کو معاف کر دیا، بات چیت ہو گئی، صلح ہو گئی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے 1 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، 2 اونٹ صدقہ کیے، 3 اونٹ صدقہ کیے، 40 اونٹ، بعض روایتوں میں 100 کے قریب اونٹ اللہ کے راستے میں صدقے کیے، لیکن پوری زندگی اس پر روتی تھی، اللہ میں نے تیرے نام کی توہین کر دی ہے، کہ میں نے قسم کھائی تھی، میں نے قسم کھائی تھی اور اس قسم پر میں باقی نہ رہی، اور اس قسم کے کفارے کے اندر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ یہ تھا اللہ کے نام کا خوف۔ ہمارا حال یہ ہے، کئی لوگ آتے دارالافتاء میں مسائل پوچھنے کے لیے، 100 روپے کے لیے اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں، 100 روپے کے لیے، میرے 100 روپے اس سے باقی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا 100 روپے کے لیے اللہ کا نام، اتنے بڑے نام کی توہین، اتنے بڑے نام کی توہین، اس کے ادب کا کوئی خیال نہیں، کوئی تقاضا نہیں ہے۔ تو خیر، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ مجھے ذکر کرنا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دراصل وہ اللہ کا نام غلط جگہ پر جو لیا گیا تھا، اس کے کفارے کے اندر آپ نے اپنے طور پر ادا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف بہت رجوع ہوئے، بہت متوجہ ہوئے، کیونکہ اب تو بھائی بھی اپنے بھی بیگانے ہونے لگ گئے تھے، انہوں نے بھی نگاہیں پھیر لی تھی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو اپنا دکھ سنا رہے، اپنا غم سنا رہے ہیں، اور بے چین ہو گئے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جب کوئی بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہوتا ہے جو بے چین کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون تکلیف دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تو اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا۔ قرآن میں بڑی جامع دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، کہ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا، ربی، اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو بڑا مہربان ہے۔ جب یہ دعا مانگی حضرت ایوب علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا فاستجب، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جو ان کو تکلیف پڑ رہی تھی ساری تکلیف اللہ نے ان کی سب کے سب دور کر دی۔ اور کیسی دور کری؟ اللہ نے
اتنی زبردست دور کری ہے کہ کتابوں میں لکھی ہے بات کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے گئے. قرآن میں بھی ہے ھذا مغتسل بارد وشراب. وہاں پر کوئی نہر کوئی چشمہ جاری تھا. اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اس میں اپنا پیر ماریے, اپنے آپ کو اس کے اندر داخل کیجیے. جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو داخل کیا تو اس کا پانی بھی پیا, اپنے آپ کو غسل بھی دیا, اور جیسے کہ غسل کر کے باہر نکلے, ٹھنڈا اور بہترین قسم کا پانی تھا, وہ ساری بیماریاں جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں تھیں اللہ نے وہ ساری کے ساری جو تھی وہ دور کر دی حضرت ایوب علیہ السلام سے. پھر جب ایوب علیہ السلام کو تو قضاء حاجت کے لیے جو لے گئی تھی ان کی بیوی تھی, جب حضرت ایوب علیہ السلام آئے تو بیوی پہچان نہ سکی تو حیران رہ گئی, اور ایک شکل وہیں سے ایک شکل والے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ ایوب علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے, اسی راستے پر گئے ہیں؟ تو کہا اے اللہ کی بندی, میں ایوب ہی ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے میری بیماری کو دور کر دیا ہے اور اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے. اور اللہ نے کیا انعام کیا, پہلے کے مقابلے میں جتنی نعمتیں ملی تھی اس میں سب 10 گنا 10 ٹائم اللہ نے اضافہ کر دیا. اولادیں جتنی تھی اس سے ڈبل, مال جتنا تھا اس سے زیادہ, چوپائے جانور جتنے تھے اس سے زیادہ, کھیتیاں جتنی تھی اس سے زیادہ, یعنی اللہ رب العزت نے سب دی. اور ہم اپنے کاروبار میں بیٹھنے کی جگہ کے اوپر سیٹ کے پیچھے ہم لکھوا دیں نا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, تو اللہ نے یہاں دے کر بتایا کہ اللہ ایسے دیتے ہیں بے حساب رزق. کس کو دیتے ہیں؟ لیکن اللہ صبر کرنے والے کو دیتے ہیں. ایک روایت ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ. مومن کو اگر خوشی ملے اور وہ شکر کرے تو اللہ اس کی نعمت بڑھاتے ہیں. مومن کو اگر غم ملا اور وہ صبر کرے اللہ تبارک و تعالی یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر فرماتے ہیں. یعنی یہ دونوں معاملے میں اللہ نے اس کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے, اور یہ صرف معاملہ اللہ نے مومن کے لیے ہی رکھا ہے. ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ گرا, سونا گرا, یعنی حضرت ایوب علیہ السلام اس کو مٹھیاں بھر بھر کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے. اللہ نے آواز دیا ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ اس سے زیادہ نہیں دے دیا, تم اس کو بھر رہے ہو؟ کہا میرے پروردگار آپ کی برکت اور آپ کی نعمت سے تمہیں کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا, یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں. ایک اور حدیث میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس غلے کے 2 اسٹور تھے, ایک میں گیہوں اور دوسرے میں جو تھے. اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے, ایک بادل نے گیہوں والے اسٹور میں سونے کی اتنی بارش برسائی کہ سونا باہر گرنے لگا, اور اسی طرح جو والے اسٹور میں چاندی کی اتنی بارش برسائی کہ چاندی باہر گرنے لگی. تصور کیجیے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے, لیکن صبر کے اوپر. ایک واقعہ آپ کی بیوی کا بیماری کے دنوں کا ایک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کوئی چوک ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی. ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے, کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے میں ماروں گا. اب دیکھیے آپ تندرست ہو گئے اور آپ کو آپ کی قسم یاد آئی, اور نبی انبیاء کی قسم پوری کرنا وہ ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہیلا بتایا کہ اس کو قسم کیسے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ جھاڑو کا جو پورا گٹھ ہو اس کو لے لیجئے, اس کے اندر 100 ایسے تنکے آ جائیں گے, وہ سارے کے سارے بیوی کو مار دیجئے ایک مرتبہ, تو یہ قسم جو آپ کی کوڑے مارنے کی ہے وہ پوری ہو جائے گی. اللہ نے یہ جائز ہیلا بتایا ہے. جائز ہیلا کرنا یعنی خیر اور شریعت کے حق میں ہو وہ درست ہے, لیکن ایسا ہیلا جو شریعت کے حق میں نہ ہو وہ درست نہیں ہے. تو قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے, اس طریقے پر آپ نے اپنی قسم کو پوری کی, اور اللہ فرماتے ہیں اپنے صبر کرنے والے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہترین بدلہ اللہ نے عطا فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ جب کوئی بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے, اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے, شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مصیبت میں یہ الفاظ پڑھ لیتا ہے, بہت جامع الفاظ ہے. حضرت ابو طلحہ کا انتقال ہوا, غالباً حضرت ابو طلحہ ہی ہے, تو ان کی بیوی جو تھی انہوں نے یہ الفاظ پڑھے,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफनी खैरम मिनहा, कि अल्लाह इस मुसीबत में अजर दे दीजिए और इसका बेहतरीन बदल अता फरमा दीजिए। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज पढ़े, हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज पढ़े। इनके शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन ये सोचती थी कि शौहर का इंतकाल हो गया, इतनी बड़ी मुसीबत, नेक थे, अल्लाह के नबी के सहाबी थे, अब इससे अच्छा बदला तो क्या हो सकता है। हम ये समझते हैं कि हमारा इतना फूला नुकसान हो गया, अब क्या ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो क्या मिलेगा, लेकिन हम अल्लाह के तसव्वुर, अल्लाह की अता और अल्लाह की देन को भूल जाते हैं। खैर, इन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस को याद करते हुए जो इनके शौहर ने सिखाई थी, इन्होंने दुआ पढ़ी, एहतमाम किया। एक दिन अल्लाह के नबी आए और फरमाया, अल्लाह का हुक्म ये आया है कि अल्लाह ये पैगाम देते हैं कि मैं आपसे निकाह करूं। हजरत उम्मे सलमा की आंखें तो खुली के खुली रह गई, हुजूर आपसे निकाह, यानी तसव्वुर नहीं था कि हुजूर से कोई निकाह हो। लेकिन मुसीबतों पर जो सब्र करता है और अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उनकी मुसीबतों को इस तरीके के ऊपर पूरी किया करता है। इस वाक़ये से खास तौर पर दो सबक बहुत अहम सीखने के लायक है। एक तो यह है, जब किसी मुसलमान बंदे को मुसीबत का सामना हो तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह वो सब्र से काम लेवे और अपने को अल्लाह से राजी रखने की, यानी हमेशा अल्लाह की नेमत, अल्लाह की हर हाल में, अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें राजी रहने की कोशिश करे। एक बात तो ये। दूसरी चीज, किसी मुसीबत में किसी आदमी को जब देखे तो हरगिज हम ये ना समझे कि देखो इसको तकलीफ आई ना इसके गुनाह की वजह से, ये परेशान जो है ने ये इसके खुद हाथ के करतूत की वजह से, हो सकता है शायद वो अल्लाह का मकबूल और अल्लाह उसको आजमा रहे हो। तो ये चीजें हैं खास तौर पर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ हम सबको याद करनी चाहिए। लिखा है कि जो बंदा सख्त बीमारी में मुब्तला हो, सख्त बीमारी में, यानी हम तसव्वुर कर लीजिए हमारे घरों में अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो चुका है, कोई और बीमारी आ चुकी है, जब कोई बंदा इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करेगा, रब्बी अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है अल्लाह लाइलाज बीमारियों में से उसको शिफा अता फरमाएंगे, क्योंकि ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है। कल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा गुजरा, उसमें दुआ जिक्र करना रह गई, हालांकि जिक्र कर दी लेकिन खुसूसियत के साथ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कौन सी है? रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। क्या फायदा इस दुआ का? इस दुआ का फायदा किताबों के अंदर ये लिखा है, अगर कोई शख्स रिस्क की तंगी से परेशान है, रोजी के मामले में परेशान है, रोजी की वजह से उसके ऊपर हालात है, इस दुआ को पढ़ने का अगर एहतमाम करेगा, अल्लाह इतनी जल्दी रिस्क अता फरमाएंगे जिस तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नेमत अता फरमाई थी। तो ये है अंबिया की दुआएं हैं। तो खैर, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है और ये मुकम्मल हुआ, और खास अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़ये का सबक वो सब्र है। अल्लाह से सब्र मांगे नहीं, लेकिन जिंदगी में हालात आ जावे तो सब्र करें। फिर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।